آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی اچھی نوکری ہو، آپ کا کاروبار اچھا چلے، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ کی اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے یا آپ کی شادی شدہ زندگی پرسکون ہو جائے، آپ کے یہاں اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس سے آپ کا نکاح ہو جائے، یا آپ کے گھر میں بیماریاں، پریشانیاں، بلیک میجک، کسی بھی طریقہ کی رکاوٹیں ہیں تو وہ ساری چیزیں حل ہو جائیں، تو اس ویڈیو پہ بنے رہیے گا اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ میں اس مسئلے کو حل کر دوں گی، کیونکہ اللہ رب العزت ہی ہے جو مسئلے کو حل کر سکتا ہے، لیکن میں آپ کو صرف وہ راستے بتاؤں گی اور ساتھ میں ان راستوں کو اپنانے والوں کے ساتھ مرکلز جو ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گی، تو ویڈیو پہ پورے بنے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستوں، اسٹوری جو ہے وہ ایک بہن نے بتائی ہے، کسی اور کی اسٹوری ہے، لیکن انہوں نے بتایا ہے آپ اپنی زندگی میں اگر پریشان ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آج کل پسند کی شادی کے لیے بہت پریشان ہیں، تو ایک چیز میں آپ کی موٹیویشن کے لیے کہنا چاہوں گی کہ آپ کے مقدر میں اگر اللہ نے ان کو لکھا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے اگر استغفار کی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ دعائیں قبول ہونے والی ہو، آپ کا نکاح ان سے مقدر میں لکھا ہے تو ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو توڑنے کے لیے یا نا امید کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نے استغفار کی توفیق دے دی ہے اور پھر بھی اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، تو آپ اللہ کی ذات پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کریں کہ آپ کی دعائیں اللہ بہترین شکل و صورت میں قبول کرے گا۔ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس شخص کے پیچھے جان دے رہے ہیں، کل کو آپ کو اس سے نکاح کر کے پچھتانا پڑے، اور آپ کا رب آپ کی اتنی دعاؤں کے بعد، اتنی توبہ، اتنی سجدوں کے بعد آپ کو آپ کی زندگی میں روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے آپ کو ابھی پوری کائنات اس شخص میں نظر آ رہی ہے، لیکن اگر وہ شخص اچھا نہ نکلا تو آپ کی زندگی کی، آپ کی دنیا پوری کی پوری برباد ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہترین کر کے بھی تو نواز سکتا ہے، بے شک نواز سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیوچر لکھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین چیز لکھ کر رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے آزمایا جائے گا، ان چیزوں کی اللہ آپ کو توفیق دے گا، پھر آپ ان دعاؤں کو کریں گے اور ان دعاؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے بہترین مستقبل کو جو لکھ رکھا ہے، اللہ آپ کی دعاؤں کے بدلے اس چیز کو پھر عطا کرے گا۔ تو فیوچر اللہ پہلے ہی لکھ چکا ہے، لیکن ہماری آزمائش کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ضرور ہوتا ہے، کبھی ہمارے رزق کی تنگی ہوتی ہے، کبھی محبت کی تنگی ہوتی ہے، کبھی ہمارے گھر میں بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم آزمائے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہماری زندگی پرسکون ہوتی ہے، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک بات بتائیں، آپ کو کسی چیز کی اہمیت اور قیمت تب پتہ چلتی ہے نا جب آپ کسی چیز کے لیے بہت زیادہ شدت سے کوشش کر رہے ہیں۔ اگزامپل ہمارے سامنے ہے، اسلام ہمیں، دین ہمیں پیدائشی طور پہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک وصیت کے طور پہ مل گیا، تو ہماری نظروں میں اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن اگر ہم جد و جہد کر کے، دنیا والے سے لڑ کے، اپنی فیملیز کے خلاف جا کر اور اسلام کو قبول کرتے، پھر اس اسلام کی محبت ہمارے دل میں الگ ہوتی۔ تو اسی طرح سے کسی بھی چیز کو پانے کی جد و جہد کرنا، چاہے مال ہو، عزت ہو، محبت ہو، نکاح ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر اس چیز سے آپ آزمائے جا رہے ہیں نا، تو یقین کریں اس کا بہترین اجر اور بدلہ بھی آپ کو صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت میں بھی ملے گا۔ دوسری چیز ہے کہ آپ کے توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہے، اس سے آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو آپ بالکل برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے، نہیں، اللہ آپ کو آخرت میں بھی بہترین چیز نوازے گا اور دنیا میں آپ کو یوں ہی تنہا ضائع کر کے نہیں چھوڑ دے گا۔ آپ کا رب بہت غیرت والا ہے، ہمارے رب کو حیا آتی ہے جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، اب وہ ہمیں خالی ہاتھ کیسے لوٹا دے گا؟
تو آپ پر امید رہیں، یقین کریں آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوگی، بہترین حالت میں قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ایک بہن ہے، وہ بتا رہی تھی کہ میری ایک رشتہ دار ہمیشہ استغفار کرتی تھی، وہ اپنی زبان کو استغفار میں مصروف رکھتی تھی، اللہ نے انہیں بے پناہ دولت سے نوازا، انہیں ترقی ملی، ان کے بیٹے کی شادی ہو گئی اور انہوں نے اپنا کاروبار بھی شروع کر لیا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی خوشی اور کامیابی کا راز بہت سادہ سا ہے، یعنی استغفار۔ استغفار ایک بے شک بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ ہمارے ساتھ بھی بہت ساری آزمائشیں ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری آزمائشیں کرتا ہے۔ کسی کو اولاد کی نعمت نہیں مل رہی ہے، کسی کو مال نہیں مل رہا ہے، کوئی رزق کی تنگی کو پریشان ہے، بہت ساری آزمائشیں ہوتی ہیں، سب کے الگ الگ آزمائشیں ہوتی ہیں، سب کے الگ الگ مسئلے ہوتے ہیں، لیکن جس کو اللہ استغفار کی توفیق دے دینا، یقین کر کے پھر اس کی زندگی اور آخرت دونوں بہترین ہو جاتی ہے۔ بس شرط یہ ہے، پہلی چیز ہمیں صبر کرنا ہے، دوسری چیز اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، تیسری چیز گناہوں سے بچنا ہے، اور چوتھی چیز دعا مانگنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ کس ذات سے مانگ رہے ہیں۔ کوئی ایسے شخص سے نہیں مانگ رہے جو آپ کے ساتھ دھوکہ کر دے، کسی ایسے شخص سے نہیں مانگ رہے ہیں جس کی ملکیت، جس کی قوت میں یہ چیز نہ ہو، اس رب سے مانگ رہے ہیں جو کن فیکن کا مالک ہے، جو اشاروں سے آپ کے کام بنا سکتا ہے، جو بند راستوں سے آپ کے لیے راستے نکال سکتا ہے، جو اندھیروں سے آپ کے لیے روشنی جلا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ سوچ کر اگر اپنی دعاؤں کو پر امید ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے ہیں نا، جب آپ تہجد میں سجدے میں گر جاتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ میرا کوئی نہیں میرے رب کے سوا، یقین مانیں آپ کا رب آپ کو اس طرح تھامے گا کہ پھر آپ کو پوری دنیا حقیر نظر آئے گی، پوری دنیا کی طاقت چاہے جتنی بھی آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے، چاہے کوئی آپ کو گرانے والا ہو، چاہے کوئی طاقت آپ کو جوش دلا رہی ہو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے کام بنا دوں گا، آپ کا رب آپ کے کام بنائے گا، اس بات کا آپ کا یقین جو ہے وہ آپ کے رب پہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آپ اگر استغفار کر رہے ہیں نا، آپ اگر تہجد پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو اس امید کے ساتھ رہیں کہ آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ نیگیٹو تھاٹس مت آنے دیں کہ میں اتنا کرتا ہوں، اتنی دعائیں کرتا ہوں، اتنی پڑھائی کرتی ہوں، اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، میرے ساتھ تو ہمیشہ الٹا ہوتا ہے۔ شیطان خوش ہوتا ہے یہ ساری چیزیں سن کر کہ دیکھو یہ اپنے رب سے مایوس ہو رہا ہے، بدگمان ہو رہا ہے، اپنے رب کے بارے میں غلط فیصلے کر رہا ہے، غلط سوچ رہا ہے۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے، ہمیں شیطان کو جیتنے نہیں دینا ہے، ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ کرنا ہے، آپ نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے معاملات بھی اللہ تعالیٰ ضرور سنبھال لے گا اور بہترین حالت میں ہماری زندگی کو تبدیل کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسی ہی موٹیویشنل ویڈیوز اور میریکل اسٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔